نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب ایمان اور صحت کی بہت اچھی حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ قربانی کے بارے منکرین و ملحدین اور مستشرقین کی طرف سے پیدا کیے جانے والے شکوک و شبہات کا رد کرنا ہے۔ جو شبہات ہیں ان کے جوابات دینا مقصود ہے۔ ان شبہات میں سے ایک شبہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ یہ جو قربانی ہے یہ خلاف عقل ہے، کیونکہ قربانی کے ذریعے خدا تعالیٰ خرچ کرا کر لیتے بھی نہیں، پھر کیا چیز مطلوب ہے، کیوں خرچ کرواتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے۔ اگر یہ کہو کہ ہم کو گوشت کھلانا منظور ہے تو مینا اور مکہ معظمہ میں ہزاروں جانور ذبح ہوتے ہیں، ان کا گوشت کوئی بھی نہیں کھاتا، وہ بالکل ضائع ہوتا ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ یہ جو قربانی ہے یہ خلاف عقل ہے، عقل کے خلاف ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جناب من ہے تو فحش بات، لیکن سمجھانے کے لیے عرض ہے کہ تمہاری عقل میں کسی شے کا نہ آنا یہ خلاف عقل ہونے کی دلیل ہے، تو پھر ہمارا آپ کا پیدا ہونا جس طریقہ سے ہوا ہے وہ بھی عقل کے خلاف ہے۔ اور اس کا امتحان یہ ہے کہ ایک ایسا بچہ تجویز کیا جائے کہ اس کی پرورش جو ہے وہ تہہ خانے میں کی جائے اور اس کو بتایا نہ جائے، حتیٰ کہ جب 20 برس کا ہو جائے تو اچانک اس کے سامنے بتایا جائے کہ انسان اس طرح پیدا ہوتا ہے، تو اس کی عقل میں ہرگز نہ آئے گا۔ چونکہ میں اور آپ دن رات یہ دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ انسان کی تخلیق اس طرح ہوتی ہے، اس وجہ سے ہمیں خلاف عقل معلوم نہیں ہوتا، ورنہ جناب ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں ہمارے تمام حالات ہی خلاف عقل ہیں۔ ہماری عقل تو کھانے اور کمانے کی ہے۔ اور جیسے کسی نے بھوکے سے کہا تھا نا کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، اس نے کہا 4 روٹیاں۔ ہماری عقل تو بس اس قدر ہے کہ کھا لو پی لو اور اسی طرح باتیں بنا لو۔ جب ہماری عقل اس قدر ہے تو ہمیں شریعت کے اسرار کہاں سے سمجھ میں آئیں؟ اسی طرح قربانی کی حکمت اگر تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو قابل انکار کیسے ہو گئی؟ یہ قابل انکار کیسے ہو گئی؟ اور قربانی کی حکمت ہمارے ذمہ ضروری بھی نہیں کہ ہم اس کو بیان کریں، لیکن تبرعاً ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ جو لوگ یہ دعویٰ رکھتے ہیں، یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ قربانی عقل کے خلاف ہے، تو وہ سن لیں کہ پوری دنیا میں، کل دنیا میں قربانی کا رواج ہے، اور قوموں کی تاریخ پر نظر کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر ادنا چیز اعلیٰ کے مقابلہ میں قربان کی جاتی ہے۔ یہ سلسلہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیزوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ ہم بچپن میں یہ سنتے تھے کہ کسی کو سانپ زہریلا کاٹے تو اس کے مقابلے میں اس کی انگلی کو کاٹا جائے تاکہ اس کے زہر سے پورا جسم جو ہے وہ محفوظ ہو جائے۔ گویا انگلی تمام جسم کے لیے قربان کی گئی ہے۔ نمبر 2، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دوست آ جائے، جو کچھ ہمارے سامنے ہو اس کی خوشی کے لیے قربان کر دیا جاتا ہے۔ آٹا، گھی، گوشت وغیرہ قیمتی اشیاء اس پیارے کے سامنے کوئی ہستی نہیں رکھتی۔ نمبر 3، اگر آنے والا زیادہ عزیز ہو تو اس کے لیے مرغے، مرغیاں اور بھیڑیں اور بکرے اور اسی طرح گائے اور اونٹ بھی اس عزیز کے لیے قربان کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 4، ادنا لوگوں کو اعلیٰ لوگوں کے لیے قربان کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو جھاڑو لگانے والے ہوتے ہیں، عید کے دنوں میں ان بیچاروں کو چھٹی نہیں ہوتی، بلکہ زیادہ تاکید کی جاتی ہے کہ لوگوں کی آسائش اور آرام کے لیے جو گزرگاہ ہے وہاں پر کوئی گندگی نظر نہ آئے۔ گویا معلوم ہوا کہ ادنا کی خوشی اعلیٰ کی خوشی میں قربان کی گئی ہے۔ نمبر 5،
ادنا سپاہی اپنے افسر کے لیے اور وہ افسر اپنے اعلیٰ افسر کے لیے اور وہ اعلیٰ افسر اپنے بادشاہ کے مقابلہ میں قربان کیا جاتا ہے۔ پس اسی طرح خدا تعالیٰ نے اس فطرتی مسئلہ کو برقرار رکھا اور قربانی کی تعلیم دی کہ ادنا چیز کو اعلیٰ کے مقابلہ میں قربان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور باطل کے شبہات کو دلیل کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ صاف کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔